خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ روحانی سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے بڑے مذاہب میں روزہ رکھنے کی یہ جو قدیم روایت ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ چلیں مل کر اس عالمگیر عمل کے پیچھے چھپی حکمت کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا یہ صرف خود کو بھوکا پیاسا رکھنا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا مطلب بھی چھپا ہے؟ آئیے اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اس عبادت کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، تاریخ کے اوراق میں، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی جڑیں آخر کہاں سے ملتی ہیں۔ یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ قدیم مصر میں لوگ اسے روحانی پاکیزگی کے لیے رکھتے تھے، تو دوسری طرف قدیم یونان میں اسے جسمانی صحت کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا۔ مطلب یہ تو ابراہیمی مذاہب سے بھی صدیوں پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس قدیم روایت کو 3 بڑے ابراہیمی مذاہب نے کیسے اپنایا، یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں اس کی کیا شکل ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہودیت کی۔ یہاں روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی گہرا عمل ہے، اپنے گناہوں پر غور کرنے کا اور ان سے معافی مانگنے کا۔ یہودیت میں جو سب سے اہم روزہ ہے نا، اسے یوم کپور کہتے ہیں، یعنی کفارے کا دن۔ اس دن تقریباً 25 گھنٹے تک کھانے پینے سے مکمل پرہیز کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے: گناہوں کی معافی۔ اچھا، اب آتے ہیں عیسائیت کی طرف، جہاں روزہ اکثر ایسٹر کی تیاری اور گناہوں سے توبہ کرنے کے ایک اہم دور کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ عیسائیت میں لینٹ کا روزہ تقریباً 40 دن تک چلتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کے اس 40 دن کے روزے کی یاد میں ہے جو انہوں نے صحرا میں رکھا تھا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں اکثر مکمل بھوکا رہنے کے بجائے کچھ خاص چیزیں جیسے کہ گوشت چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اور اب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں، جہاں روزہ ایک بنیادی عبادت ہے، مطلب ایمان کے جو 5 ستون ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ رمضان کے پورے مقدس مہینے میں مسلمان صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزہ رکھتے ہیں، اور یہ صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں بلکہ ہر برائی سے بچنے کی کوشش بھی ہے۔ یہ خدا سے قربت اور کمیونٹی کے ساتھ جڑنے کا ایک شاندار موقع ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے ابراہیمی مذاہب کی بات کی۔ چلیں اب اپنا سفر مشرق کی طرف لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہندو مت اور بدھ مت میں روزے کا کیا تصور ہے۔ ہندو مت میں روزہ ایک بہت ہی ذاتی قسم کی عبادت سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد اکثر کسی خاص دیوی یا دیوتا سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور اس کے طریقے بھی تہوار کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نوراتری کا تہوار 9 دن تک چلتا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ ایک خاص قسم کی ڈائٹ فالو کرتے ہیں، جیسے اناج وغیرہ نہیں کھاتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف بھوکا رہنا ہی نہیں، بلکہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں چلتے ہیں بدھ مت کی طرف۔ یہاں روزے کو جسمانی سے زیادہ ایک ذہنی مشق کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یعنی خود پر قابو پانے کا ایک ذریعہ۔ یہاں اکثر جو بھکشو ہوتے ہیں وہ دوپہر کے بعد کچھ نہیں کھاتے، لیکن یہ کوئی لازمی مذہبی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے اور ذہنی سکون حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ واہ! تو ہم نے دیکھا کہ کیسے مختلف مذاہب میں روزے کے کتنے الگ الگ انداز ہیں۔ چلیں اب ان سب کو ایک ساتھ رکھ کر ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں صاف صاف دکھاتا ہے کہ کیسے ایک ہی روحانی عمل مختلف ثقافتوں میں الگ الگ شکلیں اختیار کر لیتا ہے۔ کہیں اسلام کی طرح پورے مہینے کی عبادت ہے، تو کہیں بدھ مت کی طرح جزوی پرہیز۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ تمام مختلف راستے ایک ہی منزل کی طرف نہیں جاتے؟ شاید روزہ اپنی ہر شکل میں انسان کی خود کو سمجھنے اور اپنے خالق سے رشتہ جوڑنے کی ایک عالمگیر کوشش کا نام ہے۔